بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف وأما المنادى فيؤتى به إذا لم يعرف للمخاطب عنوان خاص نحو يا رجل یا ویا فتى. عزیز طلباء، دروس البلاغہ میں ہم آج تعریف اور تنکیر کے اس باب میں یعنی معرفہ اور نکرہ کے باب میں منادہ کو پڑھیں گے اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کو پڑھیں گے. وَأَمَّا الْمُنَادَى فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ لِلْمُخَاطَبِ عُنْوَانٌ خاص. رہا منادہ تو اس کو لایا جاتا ہے یعنی کلام میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے. کب؟ جب مخاطب کا کوئی خاص پتہ معلوم نہ ہو، معروف نہ ہو. جب مخاطب یعنی جو سننے والا ہے، جس کو ہم مخاطب بنا رہے ہیں، بات جس سے ہم کر رہے ہیں، جب اس کا کوئی خاص عنوان یا خاص پتہ معروف نہ ہو، معلوم نہ ہو. جیسے کہ ہم کہتے ہیں یا رجل، اے آدمی، یا ویا فتى، اور ایک اے لڑکے، اے جوان. تو اس کا کوئی خاص عنوان یا کوئی خاص پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، استاد ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، عام آدمی ہے، کیا ہے. تو جب یہ پتہ نہیں ہے تو ہم اس کو ایسے ہی پکاریں گے یا رجل ویا فتى. تو اس کا خاص عنوان نہیں تھا، تبھی ہم نے اس کو اس انداز سے پکارا. ورنہ اگر اس کا نام ہوتا تو ہم اس کو پکارتے اس کے نام سے، یا اگر اس کی کوئی خاص پہچان ہوتی، کوئی خاص صفت ہوتی تو ہم اس کی صفت یا پہچان کے ذریعے سے اس کو پکارتے. لیکن وہ جب پتہ نہیں ہے تو ہم اسی طرح سے اس کو پکاریں گے یا رجل، اے آدمی کر کے، و یا فتى، ایک جوان، یا اس طرح سے. وقد يؤتى به للإشارة إلى علة ما يطلب منه. اور کبھی کبھار اس منادہ کو لایا جاتا ہے اس سبب کی طرف اشارہ کے لیے جو اس سے طلب کیا جائے، یا جو چیز اس سے طلب کی جائے اس کے سبب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے منادہ کو لایا جاتا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں یا غلام احضر الطعام، اے لڑکے کھانا حاضر کرو. ویا خادم اسرج الفرس، اے خادم تم گھوڑے پر زین لگاؤ. اے خادم، اے نوکر، تم گھوڑے پر زین لگا دو. تو یہاں پر دیکھیے یا غلام احضر الطعام، یا غلام کو ہم نے پکارا اور غلام جو ہے منادہ ہے. تو کیوں ہم نے اس کو پکارا؟ اس سبب کی طرح اشارہ کیا ہے ہم نے ساتھ میں جو اس سے طلب کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے کھانے کو حاضر کرنا. تو کھانے کو حاضر کرنے کا جو سبب ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم نے اس کو پکارا. ورنہ ہم اس کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں احضر الطعام، کھانا حاضر کرو. لیکن ہم نے اس کو پکارا اور پھر ہم نے ساتھ میں پکارنے کا سبب بھی بتا دیا. اور اسی طرح سے دوسری مثال میں بھی او لغرض يمكن اعتباره ها هنا مما ذكر في النداء، یا ایک ایسی غرض کے لیے اس کو لایا جاتا ہے جس کا یہاں پر اس جگہ میں اعتبار کیا جا سکتا ہے. مما ذکر فی النداء، اس میں سے جو ندا میں ذکر کیا گیا. تو بہت سارے اسباب یا بہت سارے اغراض ہو سکتی ہیں منادہ کو لانے کے لیے، اور جن کا اعتبار اس جگہ میں ہو سکتا ہے. اما النکرہ، ہم نے معرفہ کے بارے میں یہ ساری تفصیل پڑھی. اب نکرہ کے بارے میں یہ ہے کہ فیؤتی بها، اس کو لایا جاتا ہے اذا لم يعلم للمحکی عنہ جہت تعریف، جب محکی عنہ کے بارے میں معرفہ کی کوئی جہت معلوم نہ ہو. جب محکی عنہ کے لیے معرفہ کی کوئی جہت معلوم نہ ہو، یعنی اس کو معرفہ لانے کی کوئی جہت یا
اس طرح کی کوئی بات معلوم نہ ہو کہ اس کو معرفہ کیوں لایا جائے. تو قولی کا جیسے کہ آپ کہتے ہیں جاء هنا رجل، وہاں پر ایک آدمی آیا ہوا ہے. اذا لم يعرف ما يعينه من علم او صلة او نحوهما، من علم او صلة او نحوهما، جب اس کو کوئی چیز معین نہ کرتی ہو، یہ تب ہم کہتے ہیں کہ وہاں ایک آدمی آیا ہے. اذا لم يعرف ما يعينه، جب وہ چیز معلوم نہ ہو جو اس کی تعین کر دے، اس کو معرفہ بنا دے، چاہے وہ علم ہو یا کوئی یا صلہ ہو، علم ہو یا صلہ ہو، یعنی اس کے ساتھ صلہ لگا ہو جس کی وجہ سے وہ معرفہ بن جائے. ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے بارے میں اور وہ بات معلوم نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو نکرہ ہی لائیں گے. یعنی معرفہ کرنے کی یہاں کوئی گنجائش ہی نہیں، اس کو معرفہ لانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. کوئی سبب یا کوئی علت ہی نہیں ہے اس کو معرفہ لانے کی، تو پھر ہم اس کو نکرہ ہی لائیں گے، کیونکہ وہاں پر اس کو معین کرنے کی کوئی بات موجود ہی نہیں ہے، چاہے علم ہو یا صلہ ہو یا کچھ اور. وقد یؤتی بها لأغراض اخرى، اور کبھی کبھار نکرہ کو دوسرے اغراض کے لیے بھی لایا جاتا ہے، جیسے التکثیر والتقلیل، کثرت کو بیان کرنے کے لیے یا قلت کو بیان کرنے کے لیے. جیسے لفلان مال، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے لیے مال ہے، تو مال دیکھ رہے ہیں ہم، یہ نکرہ ہے، تو یہ کثرت کی طرف دلالت کرتا ہے، کثرت کی طرف اشارہ کرتا ہے یا کثرت پر دلالت کرتا ہے. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالی کی طرف سے جو رضامندی ہے وہ بہت بڑی بات ہے. ای مال کثیر، پہلی مثال میں بہت زیادہ مال مراد ہے، ورضوان قلیل، اور اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضامندی بھی بہت بڑی بات ہے. تو یہ رضوان جو نکرہ آیا ہے آیت میں، تو اس سے قلت مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضامندی، اور رضوان جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے. نمبر 2، والتعظیم والتحقیر، اور نکرہ کو تعظیم یا تحقیر کے لیے بھی لایا جاتا ہے، جیسے کہ شاعر کا کلام ہے، لہ حاجب عن کل امر یشین ولیس لہ عن طالب العرف حاجب، اس کو ہر اس بات سے روکنے والا ہے جو اس کو عیبدار بنا دے، ہر وہ کام یا ہر وہ معاملہ جو اس کو عیبدار بنا دے، اس سے اس کو ایک روکنے والا موجود ہے. تو یہ تعظیم ہے، یعنی اس کو عیبدار بننے سے کوئی روک رہا ہے، کیونکہ وہ بڑا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، تو اس لیے کوئی ہے جو اس کو کوئی ایسا کام کرنے سے روک رہا ہے جو اس کو عیبدار بنا دے، داغدار بنا دے. وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالِبِ الْعُرْفِ حَاجِبُ، اور اس کے لیے احسان طلب کرنے والے سے کوئی روکنے والا نہیں ہے. وَلَيْسَ لَهُ، اور اس کے لیے نہیں، عَنْ طَالِبِ الْعُرْفِ، احسان طلب کرنے والے سے، حاجب کوئی روکنے والا. تو اس میں تحقیر ہے، اس میں تحقیر ہے. حاجب الاول وثانی، فالتنکیر فی الاول للتعظیم وفی الثانی للتحقیر. یہاں پر جو حاجب ہے پہلے میں تنکیر ہے، یعنی پہلے جو نکرہ ہے اس میں تعظیم ہے، وفی الثانی للتحقیر، اور دوسرا جو آخر میں حاجب آیا ہے یہ بھی نکرہ ہے لیکن اس میں تحقیر ہے. لأن مقام المدح يقتضي أن الحاجب أما يعيب الممدوح عظيم، اس لیے کہ تعریف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حاجب، وہ روکنے والا جو اس کو عیبوں سے، عیبدار بننے سے روکتا ہے، جس کی وہ تعریف کر رہا ہے، تو یہ عظمت ہے، تو یہ تعظیم ہے. والحاجب عن الاحسان ينسلب حقیرہ فکیف عظیمہ، تو احسان سے روکنے والا جو ہوگا تو وہ حقیر ہی ہوگا. تو بہرحال نمبر 3، والعموم بعد النفی، اور نکرہ کو نفی کے بعد عموم کے لیے بھی لایا جاتا ہے.
نفی کے بعد جو نکرہ آئے گا وہ عموم کے لیے آتا ہے، اس کا جو مفاد ہوتا ہے، جو فائدہ ہوتا ہے وہ عموم کا ہوتا ہے. جیسے کہ مثال ہے ما جاءنا من بشیر، ہمارے پاس کوئی بشارت سنانے والا نہیں آیا ہے، ہمارے پاس کوئی بشارت سنانے والا نہیں آیا ہے. فإن النکرۃ فی سیاق النفی تعم، اس لیے کہ نکرہ نفی کے سیاق میں عام ہوتا ہے، یعنی عموم پر دلالت کرتا ہے. نفی کے سیاق میں نکرہ کا آنا عموم کا فائدہ دیتا ہے. نمبر 4 وقصد فرد معین، اور کسی معین فرد کا قصد کرنے کے لیے بھی نکرہ آتا ہے. او نوع، یا کسی معین قسم کا قصد کے لیے بھی نکرہ آتا ہے. معین فرد کا ارادہ ہو یا معین قسم کا ارادہ ہو، اسی طرح سے تو اس کے لیے بھی نکرہ آتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے ہر رینگنے والے کو پانی سے پیدا کیا ہے. تو بہرحال دابہ یہ بھی نکرہ ہے، من ماء یہ بھی نکرہ ہے. تو فرد معین، دابہ میں کوئی بھی فرد ہو تو وہ پانی سے پیدا کیا گیا ہے، ایک خاص قسم کے پانی سے، من ماء پانی سے پیدا کیا گیا. نمبر 5 ہے وإخفاء الامر، کسی معاملے کو چھپانا. نحو، یعنی کسی معاملے کو چھپانے کے لیے نکرہ لایا جاتا ہے. جیسے قال رجل، ایک آدمی نے کہا انک انحرفت عن الصواب، بے شک آپ صحیح بات سے منحرف ہو گئے. تخفی اسمہ حتی لا یلحقہ اذی، آپ اس کا نام چھپا رہے ہیں تاکہ اس کو کوئی اذیت نہ پہنچے، تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو اس وجہ سے بھی معاملہ چھپانے کے لیے بھی کسی کو نکرہ لایا جاتا ہے، کسی کو نکرہ کر کے ذکر کیا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ باب مکمل ہو جاتا ہے. اگلے درس میں اور ایک باب ہم پڑھنا شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کی توفیق عطا فرمائے.